السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں، عزازیل بائی رابعہ خان۔ تو چلیے آئیے کس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نے گاڑی قصر انصاری کے سامنے روکی اور پھر اگلے ہی پر دروازہ کھولے باہر نکل آئی۔ صوفیہ بھی دوسری جانب کا دروازہ کھولے گھوم کر اسی طرف آ رہی تھی۔ عالی شان ستونوں پر کھڑا وہ قصر خنک سی دھندلی ہوا میں لک چھپ رہا تھا۔ اس نے باری ہوتے دل کے ساتھ گہرا سانس لے کر اندر ابلتے بہت سے جذبات کو پرے دھکیلا۔ اس کا سینہ جیسے کسی شکنجے میں جکڑتا جا رہا تھا اور دل تو کسی نے مٹھی میں لے کر بیچ ڈالا تھا۔ اتنے سالوں بعد بھی جو ہوا تھا وہ گرد میں نہ اٹ سکا تھا۔ وہ آج بھی روز اول کی مانند روشن تھا، روشن رکھا گیا تھا۔ اس نے بہت سی گرہیں خلق سے نگل کر اندر کی جانب قدم بڑھائے تو صوفیہ بھی اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ آئی۔ قصر انصاری آج بھی اتنی ہی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی چکا چوندھ لیے ہوئے تھا کہ اس کی روشنیوں میں اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا کٹھن لگا۔ اس نے چپتی روشنیوں کے ساتھ اپنی آنکھیں مانوس کی اور پھر کئی ایکڑ پر پھیلے اونچے نیچے گھاس کے کھتوں پر آگے بڑھ آئی۔ دور دور تک کرسیاں لگا کر مہندی کا انتظام کیا گیا تھا۔ درختوں کی تراش خراش کے بعد انہیں برقی کمکموں سے سجا کر وہ زندگی بخشی گئی تھی کہ دیکھنے والی ہر نگاہ بار بار پلٹنا اپنا فرض سمجھتی۔ لیکن وہ اس سب کو بہت غیر دلچسپی سے دیکھتی آگے بڑھ آئی تھی۔ داخلی کا دادم دروازوں کے پار سے ہی پرتعیش لانچ کا آغاز ہوا چاہتا تھا۔ زرق برق باریک کامدار ملبوسات کی بہار میں وہ خود کو بہت بے رنگ سی تتلی محسوس ہوئی تھی۔ ہر جانب شور ہنگامہ، قہقہے، بہار اور روشنیاں اتر آئی تھیں۔ لانچ کی سیدھ میں کشیدہ زینے تھے۔ چکردار کشیدہ زینوں کا چکر اوپری منزل کی جانب راہ ہموار کیا کرتا تھا۔ اسے ہر راستہ ازبر تھا۔ وہ کچھ بھولی ہی کب تھی۔ کاش کہ وہ کچھ بھول جاتی۔ گہرا سانس لے کر اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو صوفیہ شائستہ اور رحیلہ سے بغل گیر ہوتی دکھائی دی۔ وہ بھی اسی سنجیدگی سے خواتین کی جانب بڑھ آئی تھی۔ پھر ان کے سلام اور حال احوال کا بہت پرتکلف سا جواب دے کر لاؤنج میں لگے قیمتی صوفوں پر آ بیٹھی۔ اس سے زیادہ مروت وہ کسی کو بھی فی الحال نہیں دکھا سکتی تھی۔ اس نے سیاہ گھیردار فراق زیب تن کر رکھا تھا۔ سنہرا تنگ چوڑی دار پاجامہ بہت ہلکا سا جھلکتا تھا۔ اس کے لباس کی فال ہی کچھ ایسی تھی کہ لاؤنج میں بہت سے مردوں نے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا۔ بالوں کو حسب عادت کھلا چھوڑے، لباس کی مناسبت سے برابر میک اپ کیے وہ ہر انداز سے پرفیکٹ لگتی تھی۔ اسے دیکھتے رہنے کو دل چاہتا تھا۔ یکا یک شائستہ اپنی دو بیٹیوں کے ہمراہ اس کی جانب بڑھی تو اس نے چہرے پر بامشکل نرمی قائم رکھی۔ مسکراہٹ اب بھی مفقود ہی رہی۔ ہیلو نازنین آپی، کیسی ہیں آپ؟ ماما بتا رہی تھی آپ کے بارے میں ہمیں، اینڈ مائی گاڈ یو آر لکنگ گارجیس۔ یہ شائستہ کی چھوٹی بیٹی نینا تھی، 17 سال کی خوش دل اور خوش اخلاق سی لڑکی۔ اس نے مسکرا کر اس کا بڑا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ہیلو نازنین، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ اور یہ شائستہ کی بڑی بیٹی ابیحہ تھی، بالکل شائستہ کا پرتو۔ اس کی عقابی نگاہوں سے ہی اس کی ذہنی ساخت کا اندازہ ہوتا تھا۔ ہلکی سی طنزیہ اور ذرا مغرور مسکراہٹ ہر دم لبوں پر سجائے۔ وہ خود کو ہر ایک سے برتر سمجھنے والی لڑکی تھی، اور شکر کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، نہیں تو جانے وہ آسمان سے قدم اتارنا ہی بھول جاتی۔ اس نے بغور اس کا انداز جانچتے ہوئے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ پھر سب سبزہ زار پر جانے کے لیے شور مچانے لگے تو انہیں چاروں ناچار اٹھ کر باہر آنا ہی پڑا۔ سد شکر کہ وہ اس دم گھٹتے لاؤنج سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اندر تو اسے اپنا سانس پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سبزہ زار کی فضا خاصی خنک تھی۔ گول میزوں کے اطراف میں کرسیاں لگائی گئی تھیں اور ہر میز کو اس طرح رکھا گیا تھا کہ سامنے سجایا گیا اسٹیج ہر ایک کی نگاہوں کے لیے واضح ہو سکے۔
اس نے ایک کونے میں لگے گول خالی میز کو دیکھا اور پھر صوفیہ کی لاکھ نصیحتوں کے باوجود وہ اس میز کی جانب بڑھ گئی۔ اسے عورتوں کے درمیان بیٹھنے میں دلچسپی نہیں تھی اور صوفیہ اس وقت عورتوں کے جھرمٹ میں ہی قید تھی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے فنکشن کو شروع ہوئے۔ بہت تیز بجتے میوزک کے باعث کان پڑی آواز تک سنائی نہ دیتی تھی۔ گیندے سے سجے اسٹیج پر اب کے کزنز اپنی اپنی پوزیشن لیے تیار کردہ رقص پیش کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ خالی خالی سی ان کی رنگینیاں دیکھے گئی۔ آج وہ بھی اس سب کا حصہ ہوتی اگر جو، لیکن اس کی سوچوں کے تان اگلے ہی پل ٹوٹ گئے تھے۔ روہیلا اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے تعارف کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ السلام علیکم نازنین آپی، کیسی ہیں آپ؟ مجھے تو جانتی ہیں نا آپ؟ وہ بھی 17 سالہ نو عمر سی لڑکی تھی، خوش مزاج اور خوش شکل سی۔ روہیلا نے بالخصوص اسے نازنین سے متعارف کروایا تھا۔ ثانیہ نام تھا اس کا۔ اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی وہ، خاصی لاڈلی اور نازوں میں پلی۔ کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر کسی نے اسٹیج سے آواز دی تو وہ معذرت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک پل کو اسے لگا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے جھٹ نگاہیں یہاں وہاں پھیری، لیکن کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ گہرا سانس بھر کر اس نے نچلے لب کو دانتوں تلے دبایا۔ کئی دنوں سے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے ہر پل دیکھ رہا ہو، کوئی اس کا پیچھا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن جوں ہی وہ نگاہ پھیرتی کوئی بھی آس پاس دکھائی نہ دیتا۔ خیر، اس نے سر جھٹک کر جوں ہی چہرہ پھیرا، رمیز تایا کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھوں پر قطعی شال ڈالے، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ چند لوگوں کے ہمراہ اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ ابھی وہ انہیں پہچاننے کی سعی کر ہی رہی تھی کہ تایا اس کے سر پر پہنچے تھے۔ نازنین بچے، کیسی ہو؟ ان سے ملو، یہ ہیں باقر صاحب، باقر ہمدانی، تمہارے بابا اور میرے بزنس پارٹنر۔ اور یہ ان کی بیگم ہے، روبینہ ہمدانی۔ لمبے عرصے تک ملک سے باہر رہے تو ہم دونوں بھائیوں نے ہی ان کے حصے کا بزنس بھی سنبھالا، اور اب جب یہ واپس پلٹ چکے ہیں تو اپنے حصے کا کام خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت خوشگوار سے انداز میں اس کا تعارف ساتھ کھڑے قیمتی قمیض شلوار میں ملبوس کسی باقر صاحب سے کروا رہے تھے۔ ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ ہی تھی، پیش قیمت لباس اور نگاہوں کو خیرہ کرتے زیورات سے لیس۔ وہ خاتون بہت باوقار اور خوبصورت تھی، لیکن اس نے تایا کے تعارف پر ان کی جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اچھا، تو پھر آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ السلام علیکم، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ حالانکہ اس کے چہرے پر کسی قسم کی خوشی رقم نہیں تھی، رمیز اس کے ٹھنڈے سے انداز پر کھنگارے، پھر جلدی سے مسکرائے۔ اس نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ بات بے بات مسکرانے والا انسان نہیں تھا رمیز، شاید ساتھ کھڑا بندہ، باقر اور جو کوئی بھی وہ تھا۔ اس کے انگوٹھے تلے تایا کی گردن دبی ہوئی تھی۔ بیٹا تم سے پرسنلی ملنا چاہتا تھا باقر صاحب۔ بالکل، بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ سے ملنے کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، اور جیسے آپ کی بابت ہم نے تعریف سن رکھی تھی، مجھے ماننا پڑے گا کہ آپ ان تعریفوں سے کہیں زیادہ اونچے تخت پر براجمان ہیں۔ باقر ہمدانی کوئی اچھا کاروباری انسان تھا یا نہیں، لیکن وہ ایک گھٹیا انسان ضرور تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اس پر ٹٹولتی نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس نے بغور روبینہ کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر رقصاں مسکراہٹ بے حد پھیکی پڑ چکی تھی۔ اگلے ہی پل سنجیدہ سا ابرو اٹھا کر اس نے اس فضول سے آدمی کی جانب دیکھا تھا۔ تعجب ہے؟ مجھ سے ملنے والا ہر انسان کم و بیش اسی قسم کے تاثرات کا شکار رہتا ہے، لیکن صرف تب تک جب تک وہ میری اخلاق رائے کو نہیں جان لیتا۔ جو ہی اس پر آشکار ہوتا ہے کہ میں کس انداز سے لوگوں کی عزت افزائی کرتی ہوں، اگلے ہی پل اس کے خوشامد سے تاثرات ہوا ہو جاتے ہیں۔ وہ نازنین تھی، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ مسکرا کر بہت نرم لہجے میں بے حد سخت باتیں کرنے آتی تھی اسے۔
اگلے ہی پل باقر ہمدانی نے کھنگھار کر ماحول میں پھیلی ہتک کی بو زائل کرنا چاہی۔ کیوں ملوانا چاہتے تھے آپ مجھے ان سے تایا؟ اس نے ٹھنڈی آنکھیں ان کی جانب پھیری۔ رمیز کی نگاہوں میں ایک سرد لہر اترتے دیکھی تھی اس نے۔ یقیناً وہ ان کا بنا بنایا کوئی کھیل بگاڑ چکی تھی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے بچے؟ تم کمپنی میں 25% شیئر کی ہولڈر ہو۔ ایک طرح سے تمہارا کاروباری تعلق ہے باقر صاحب سے، اسی لیے وہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ اور پھر تم ہمارے گھر کی ہی بچی ہو، جاوید کی بیٹی ہو۔ تمہارا ان معاملات میں حاضر رہنا ناگزیر ہے۔ ان کی سرسراتی سی مسکراہٹ نے ایک پل کو اسے تلخی سے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ 18 سال! اس نے کہہ کر ایک لمحے کو توقف کیا تھا، گویا انہیں اس مدت کو جذب کرنے کا وقت دیا ہو۔ اس کی مسکراتی آنکھیں اب کے سرد ہو گئی تھیں۔ 18 سال بعد آپ کو خیال آ گیا کہ میں بھی اس کاروبار میں حصہ دار ہوں اور بالخصوص اس گھر کی بیٹی بھی ہوں۔ میں آپ کی اس قدر ذمہ دارانہ رویے پر آپ کو داد پیش کرتی ہوں تایا۔ بلا شبہ آپ کاروباری مصروفیات کے باوجود بھی اس بارے گراں کو یاد رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کا طنز اس قدر گہرا تھا کہ رمیز جیسے حاضر دماغ رکھنے والے انسان کو بھی گم کر گیا۔ باقر ہمدانی نے ناسمجھی سے ساتھ کھڑے رمیز پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ نازنین بچے، ان معاملات کو کاروباری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جذباتی رویوں کے باعث کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ نے بجا فرمایا۔ کاروبار متاثر ہونے سے بچ گیا تایا، اور کاروبار کے علاوہ سب کچھ متاثر بلکہ تباہ کن حالت میں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، نرم اور ٹھنڈی سی مسکراہٹ۔ پھر وہ اسی تبسم کے ساتھ باقر ہمدانی کی جانب گھومی۔ بہت شکریہ آپ کا باقر صاحب، بلکہ مجھے تو آپ کا بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ محض آپ کے کاروباری تعلق کی وجہ سے میں اس گھر کی بیٹی بھی بن گئی اور عزت کی حامل بھی ہو گئی، نہیں تو کئی عرصے سے کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ کوئی انصاری کا گھرانہ بھی ہے، اور اس گھر کی بیٹی بھی اس دنیا میں سانس لے رہی ہے۔ ماحول یکدم ہی اس کے کہے گئے جملوں کے باعث تناؤ کا شکار ہوا تو رمیز اب کے زبردستی ہنس پڑا۔ ان کا سارا منصوبہ دھول میں غرق ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ نازنین کچھ نالاں ہیں ہم سے۔ کافی عرصے تک گھروں میں چلتی چپقلش کے باعث بچے اکثر اسی طرح بدظن ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اب ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسے فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب مجھے واقعی کسی کی ضرورت نہیں، آپ کی اس کاروباری خیرات کی بھی نہیں۔ پھر مسکرا کر ربینہ اور ہمدانی کی جانب دیکھا اور معذرت کرتی ان کے درمیان سے نکل آئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے وقت اس کا وجود تیش سے کانپ رہا تھا، حلق میں جیسے اندر ہی اندر گزرے ایام کی کرواس گلتی جا رہی تھی۔ ضبط کے باعث اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ یک لخت بہت کچھ اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ داخلی دروازے کے عقب میں ایک دیوار گیر سا آئینہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک پل کو رک کر اپنا سراپا دیکھا، سیاہ لباس میں ملبوس چاند سا چمکتا عکس، دودھیا چہرے کے اطراف میں گرتی سیاہ لٹیں اور کانوں میں جھولتے آویزے۔ وہ خوبصورت تھی، خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اب اچھے سے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اس تقریب میں باضد اسرار کیوں بلائی گئی تھی، اور وہ اسے اپنے کاروباری سلسلے کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور پھر انتہائی بے شرمی کے ساتھ اسے اپنے گھر کی بیٹی بھی کہہ رہے تھے۔ یکدم اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ دل کیا ابھی کے ابھی اس گھر سے بھاگ جائے اور پھر کبھی یہاں کے لوگوں کی شکل تک نہ دیکھے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ ٹھنڈے لاؤنج میں کھڑے کھڑے اس کے پیر شل ہونے لگے تھے۔ دفعتاً صوفیہ اس کے پیچھے آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے اور ان کی جانب مسکراتی ہوئی پلٹی۔ وہ بس انہیں ہر قسم کی تکلیف سے بچانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنے بابا کو نہیں بچا سکی تھی۔ کیا ہوا نازنین، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ پریشان سے استفسار پر اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن جب اس نے نہیں بتایا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اب نہیں بتائے گی۔ مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ سنہری روشنیوں کے ہالے میں مکیر وہ ماحول ہر جانب شور، ہنگاموں اور قہقہوں کی باز گشت سے گونج رہا تھا۔
جب سب کزنز اپنا اپنا تیار کردہ رقص پیش کر چکے تو یوں ہی گول میز کے گرد لگی بہت سی کرسیوں کی جانب سمٹ آئے۔ نت نئے رنگوں سے سجے ملبوسات میں لپٹی لڑکیاں اور سفید قمیض شلوار پر مختلف رنگوں سے آراستہ دوپٹوں کو گلے میں ڈالے لڑکے بہت پرجوش اور تمتماتے چہروں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھے۔ بہت مزہ آیا بھائی۔ سب سے زیادہ زبردست پرفارمنس تو ابیحہ اور عدیل بھائی کی تھی، اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے اسٹیج چلایا ان کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بہت سے قہقہے بلند ہوئے تھے۔ کچھ نے جوڑوں میں رقص کی تیاری کی تھی اور کچھ کی سولو پرفارمنسز رہی تھی۔ ثانیہ نے پہلے اپنے بڑے بھائی اور ابیحہ کا حوالہ دیا تھا، پھر اس کا اشارہ اپنے اور نینا کے رقص کی جانب تھا۔ جیسا ہم نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ انجوائے کیا ہے میں نے تو۔ اب کے چہک کے کہنے والی نینا تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی جانب اور کزن بھی سمٹ آئے تھے۔ اب مجھ سے عدیل بھائی کی شادی کے لیے انتظار نہیں ہو رہا نینا۔ ماما نے کہا تھا کہ ان کی شادی بھی تو سال کے آخر میں کریں گے، لیکن بابا نے سارے بنائے پلان کو کینسل کر دیا۔ ان کا ماننا ہے کہ عدیل بھائی کو ابھی اپنے کاروبار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ثانیہ نے آنکھیں گھما کر نزاکت سے کہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی خاصی لاپرواہ اور غیر سنجیدہ سی طبیعت کا مالک تھا۔ جبی رحیلہ کے بے حد اصرار کے باوجود بھی سہیل نے اس شادی کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کا ماننا یہی تھا کہ اسے پہلے خود کو سنوارنا چاہیے اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری کا انبار اپنے شانوں پر سوار کرنا چاہیے، لیکن ایک دلیل تھا کہ اس کار پر جانے اور کرنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ اس کی لاپرواہ طبیعت سہیل کے لیے اب دل کا عارضہ ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک دوسرا کزن بول پڑا۔ یہ ابیحہ کے اکلوتے ماموں شعیب کا بیٹا تھا۔ قابل قبول صورت کا بہت سوکھا سا لڑکا تھا وہ۔ عدیل بھائی کی تو شادی ہوتی رہے گی، پہلے یہ بتاؤ ابھی کہ تم کب کر رہی ہو شادی؟ اس نے ابیحہ کو مخاطب کیا تو اس نے ہاتھ میں تھامے نازک سے جوس کے گلاس پر ایک انداز سے گشتِ شہادت پھیری، پھر بابر کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ اس کا ہر انداز ہی رعونت اور غرور سے بھرپور تھا۔ خواہ مخواہ کوفت ہونے لگتی تھی اس سے۔ اتنی بھی کوئی جلدی نہیں اب مجھے میری شادی کی، ابھی رضا بھائی کی شادی تو طریقے سے ہو جانے دو، پھر ماما میرے بارے میں بھی سوچیں گی۔ اچھا بتاؤ، خاندان میں کرو گی شادی یا پھر آؤٹ آف فیملی؟ یہ شعیب کا دوسرا بیٹا تھا، بابر سے قدرے موٹا اور چھوٹے قد کا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر وقت کھاتا ہوا پایا جاتا ہے، ٹی وی لانچ ہو یا پھر اسکول وین، گھر کا دوران ہو یا پھر مصروف سی شہرہ، اسے ہر جگہ کھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، بقول بابر کے وہ دھرتی کا کھانا ختم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ اب یہ تو سوچنا ماما کا کام ہے نسائم، اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے گلابی پٹے رخسار لیے لوگوں میں کسی کو تلاشنا چاہا، لیکن نگاہیں مایوس سی پلٹ آئی۔ جانے کہاں تھا وہ؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تم وہ اچھی والی بیٹی بن کر اپنی ماما کی ہر بات ماننے پر آمادہ ہو جاؤ گی ابھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم ایسی ہرگز بھی نہیں ہو۔ یاد ہے تمہیں کالج میں ایک لڑکے پر کرش تھا اور تم نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، لیکن وہ ہی انٹرسٹڈ نہیں تھا تم میں۔ بابر قہقہا لگا کر ہنس پڑا تو ابیحہ نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ ثانیہ اور نینا نے بے ساختہ ہی نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ انہیں پتہ تھا ابیحہ اس واقعے کو لے کر کس قدر بددل ہوئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا، وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھا، لیکن پھر میرا ہی انٹرسٹ اس میں ختم ہو چکا تھا، اور اب تم بالکل چپ رہو گے بابر، کب سے بہت فضول بکواس کر رہے ہو؟ اور بابر اگلے ہی پل واقعی چپ سا ہو گیا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ابیحہ کس قدر ظالم ہو سکتی ہے، اسے اس کی ہسٹری شیٹ اچھے سے حفظ تھی۔ ویسے یہ حرم بھائی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے مجھے، ثانیہ نے اچانک ہی کہا تو ابیحہ نے بھی ایک بار پھر سے نگاہیں سبزہ زار پر موجود لوگوں پر دہرائی۔ وہ ہوتا تو نظر آتا نا، وہ تو کہیں تھا ہی نہیں، میں دیکھ کر آتی ہوں انہیں۔ اور ابھی ثانیہ مڑ ہی تھی کہ وہ اسے دور سے چلتا ہوا دکھائی دے گیا تھا۔ اس نے زور سے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور پھر ہاتھ سے
ہی سے اشارہ کر کے یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ ابیحہ کی آنکھوں میں امڑتی چمک مزید بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں جگمگ کرنے لگی تھیں، لبوں پر آپ تبسم سا بکھر گیا اور ساری بے نیازی عنقا ہو گئی۔ وہ دور سے چلا آ رہا تھا، اونچا سا مضبوط سراپا لیے، گھنے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا، سنہری کمکموں میں خود بھی سنہرے سے رنگ کا عکس۔ وہ اس خاندان کا سب سے وجیح مرد تھا، وجیح اور کم عمر۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انتہائی عمدہ اخلاق اور خوش شکل سے نوازا گیا ہے۔ جن سے بھی ملتا انہیں اپنا کرویدہ کر لیتا۔ لوگ مڑ مڑ کر دیکھا کرتے تھے اسے۔ ابھی بھی بہت سی نگاہوں نے اس کے سبز قدموں کی پیروی کی تھی۔ وہ پاس چلا آیا تو ابیحہ ہی نے سب سے پہلے مسکرا کر بات کا آغاز کیا۔ وہ یوں ہی بات بے بات حرم کو مخاطب کیا کرتی تھی۔ کہاں ہو کب سے؟ ہم نے عمدہ قسم کے پرفارمنسز دی اور تم جانے کہاں غائب تھے؟ کیا پھر سے تمہیں کسی خاتون نے اپنے پاس بٹھا لیا تھا؟ اس کے بہت بے باک سے سوال پر وہ ہنس پڑا تھا، پھر بری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابیحہ کے ہر جانب جیسے روشنی سی بکھرنے لگی۔ مجھ پر بہت سی خواتین کی عقابی نگاہیں تو تھیں، لیکن میں پھر بھی دامن بچا کر نکل آیا وہاں سے۔ اوہ، اب رہنے بھی دو حرم، یہاں ہم سب جانتے ہیں تم کتنے کائنڈ اور کیئرنگ ہو۔ تم سے کسی کو بھی ڈنگ سے برابر جواب دینا نہیں آیا ہوگا، اور اسی لیے اب تم اپنے حفت چھپانے کے لیے ہمارے سامنے یوں ایکٹ کر رہے ہو جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس دیا تھا۔ یہ لڑکا بات بے بات ہنسا کرتا تھا، شاید اسی لیے وہ سب کا پسندیدہ تھا۔ ویسے کیا آپ لوگ ان کو جانتے ہیں؟ ثانیہ نے ابرو کے اشارے سے دور بیٹھی سیاہ جوڑے میں ملبوس نازنین کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سب کی گردنیں یک بارگی میں گھومیں۔ وہ بالوں کو مخروطی انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑستی کسی خاتون سے بات کر رہی تھی۔ اتنی دور سے بھی اس کے انداز کی سنجیدگی اور متانت بخوبی محسوس کی جاتی تھی، جیسے وہ بہت باوقار اور سمٹی ہوئی رہی ہو۔ نہیں، کون ہے وہ؟ پہلے تو کبھی انہیں تقریبات میں نہیں دیکھا گیا۔ حرم کے دلچسپ سے تبصرے پر ابیحہ نے یک لخت ہی لب بیچ لیے تھے، شاید اسی لیے کہ وہ کسی کے بارے میں اتنی دلچسپی سے کبھی گویا نہیں ہوا تھا۔ وہ خاص کر کسی لڑکی کے لیے تو کبھی نہیں، اور اس کے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ کتنی کوششیں کی تھی اس نے حرم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے، لیکن مجال تھی کہ وہ کبھی اس کی جانب ویسے دیکھ لیتا جیسا وہ چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رکھا کبھی نہیں رہا تھا، کسی کے ساتھ بھی نہیں رہا کرتا تھا، بس وہ بے نیاز تھا۔ شاید اسے اپنی وجود کی تمام توانائیوں کا علم تھا۔ اسے اس لمحے نازنین سے حد درجہ حسد محسوس ہوا تھا۔ یہ جاوید ماموں کی بیٹی ہیں حرم بھائی۔ آپ تو عرصے سے لندن میں مقیم رہے، اور اس سے پہلے تو آپ ہمارے ساتھ رہتے ہی نہیں تھے، اسی لیے آپ نہیں جانتے انہیں، اور نہ وہ یہاں آتی جاتی ہیں۔ ثانیہ نے کہہ کر ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے پیر ہیل سے آزاد کیے تھے۔ درد کرتے پیروں کو کچھ آرام ملا۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں آتی جاتی؟ اس نے چونک کر اپنی بری نگاہیں اس سراپے سے ثانیہ کی جانب پھیری تھی۔ ثانیہ نے لا علمی سے کندھے اچکائے تو نینا بول پڑی۔ ماما بتا رہی تھی کہ وہ پہل یہاں یہی رہا کرتی تھی اپنے والدین کے ساتھ، لیکن پھر انہیں کوئی ذہنی بیماری ہو گئی اور جاوید چاچو کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ نینا جتنا جانتی تھی اتنا اسے گوشگزار کر چکی۔ لیکن وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہیں، بلکہ آئی مسٹ سے کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ پیچھے سے بابر کی حیران سی آواز ابھری تو نینا نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ جھینک کر ہنس دیا تھا۔ البتہ حرم اب تک نازنین کو ہی تک رہا تھا۔ سوچتی نگاہیں اس نے ایک بار پھر سے ثانیہ کی جانب گھمائی۔ تو یہ اتنا دور کیوں بیٹھی ہیں؟ تم لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کیا ان کی؟ وہ یہاں آتی جاتی نہیں ہیں، اور بڑی ہیں تو شاید اسی لیے بہت ریزرو بھی رہتی ہیں۔ ایک سے زائد فضول بات کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی ان کے سامنے۔ ثانیہ نے کہہ کر ایک بار پھر سے نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب بہت بے دلی سے موبائل میں مصروف دکھ رہی تھی۔ کوئی بیماری نہیں ہے اسے، سب بہانے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے۔ ابیحہ نے جل کر تبصرہ کیا تو حرم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، جیسے اس کے انداز کو سمجھ نہ پایا ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے،
اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں بس وہی خوبصورت ہے، اس لیے وہ اپنے آس پاس کسی بھی انسان کو منہ نہیں لگاتی۔ اسٹریٹجی ہوتی ہے یہ بھی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی۔ جب آپ توجہ حاصل کرنے کی سعی نہ کر رہے ہوں تب ہی آپ کو سب سے زیادہ توجہ ملتی ہے۔ اس نے کڑوے انداز میں کہہ کر ثانیہ کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھتے ہی رخ نازنین کی جانب سے پھیر لیا تھا۔ یہ لڑکی اسے پہلی ہی ملاقات سے پسند نہیں آئی تھی۔ واہ، کیا زبردست اسٹریٹجی ہے ویسے، کیوں نہ ابھی تم بھی اس آزمودہ سے نسخے کو آزما کر بہت سی توجہ حاصل کر لو۔ بابر کی زبان میں ایک بار پھر سے خارش ہوئی تھی۔ ابیحہ نے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو سب ہنس پڑے۔ حرم نے مسکراتے ہوئے ابیحہ کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے صرف سن رکھا تھا کہ لڑکیاں ایک دوسرے سے حد درجہ جیلس رہتی ہیں، لیکن یہ تو میں نے آج دیکھ بھی لیا۔ میں اور اس سے جیلس ہوں گی؟ میرا معیار ابھی اس قدر نہیں گرا حرم وریبی، اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ذرا تیز لہجے میں کہا تو حرم نے دونوں ہاتھ سرنڈر کے انداز میں اٹھائے۔ معافی، میں آلریڈی گرم ماحول کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک بات سچ ہے، وہ بہت بے ضرر لگ رہی ہیں دکھنے میں۔ تمہیں اتنی جلدی اندازے قائم نہیں کرنے چاہیے کسی کے بارے میں۔ اچھا، وہ بے ضرر لگ رہی ہے تو تم انہی کے پاس جا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ہتے سے ہی اکھڑی تو ثانیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نینا اپنی بہن کے ہر وقت کے شکایتی رویے سے تنگ آ چکی تھی، لیکن حرم بنا اثر لیے مسکراتا رہا۔ اچھا بابا، بس مذاق کر رہا تھا میں، ایسا کوئی مذاق نہ کیا کرو، اور ان کے بارے میں تو ہرگز بھی نہیں جو مجھے زہر لگتے ہیں، اس نے حرم کے نرم سے انداز پر نروٹھے پن سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر مسکراتے ہوئے اس کی یقین دہانی کروائی تھی، پھر یوں ہی نگاہ دور بیٹھی لڑکی پر ڈالی۔ اسی پل نازنین نے اس کی جانب دیکھا تھا اور اس ارتکاز کو توڑ نہیں سکا۔ نازنین نے ہی بیزاریت سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ اگلے ہی پل مہندی کی رسم کا آغاز ہوا تو رضا کو سامنے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ ماند پڑتے کزنز کے چہرے کھل اٹھے تھے، وہ سب ایک ساتھ ہی اسٹیج کی جانب بڑھے تھے۔ حرم نے جو ہی چہرہ موڑ کر بس اس شور ہنگامہ کرتے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اب وہ بالکل بھی نہیں مسکرا رہا تھا، بلکہ اس کے چہرہ بے تاثر ہو گیا تھا، یوں گویا کبھی اس پر کوئی تاثر رقم ہی نہ ہوا ہو۔ گول میزیں خالی ہونے لگیں اور مہمان باری باری رسم کے لیے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگے۔ اس نے سوچتی نگاہیں نازنین کی طرف موڑی، وہ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کیا اور اس کی جانب بڑھ آیا۔ ایک رات قبل دراز قد سے لڑکے نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھایا اور پھر نپے تلے قدم برابر اٹھاتا مختلف گلیوں میں آگے بڑھتا رہا۔ وہ گہری سیاہی میں چلتا اسی سیاہی کا حصہ لگ رہا تھا۔ گلیاں تنگ اور تاریک تھیں۔ کچھ آگے چل کر بیشتر کیفیز اور ریسٹورنٹس کا آغاز ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں ہر قدم رکھتے ہر انسان پر یہ حقیقت آشکار تھی کہ یہ کھانا کھلانے یا پھر عام تفریحی مقامات سے خاصے اوپر کے دندوں میں ملوث اڈے تھے۔ ان ریسٹورنٹس کے تہخانوں میں جو کاروبار سانس لے رہے تھے وہ کسی بھی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے کے لیے کافی تھے۔ مختلف عورتیں نیم برہنہ سے ملبوسات میں اس کے آس پاس سے گزرنے لگیں۔ کسی نے نشے میں دھت مردوں کو کندھے سے تھام کر سہارا دے رکھا تھا تو کوئی باؤ تاؤ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے سر پر ڈالی پی کیپ کو 2 انگلیوں سے مزید برابر کیا اور پھر لمبے لمبے ڈنگ بٹتا ایک کیفے کا دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا۔ پس منظر میں بجتے مدھم میوزک اور نرم گرم سے ماحول میں بہت سے لوگ بھاپ اڑاتی کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کی باتیں کرنے کی آوازیں بنبناہٹ کی صورت محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے مدھم زرد روشنیوں سے منور اس کیفے کو پار کیا اور پھر پچھلے حصے میں جالیوں سے بند کی گئی دروازے کی جانب چلا آیا۔ دروازے کے عین آگے سیاہ 3 پیس سوٹ میں سیکورٹی اہلکار ایسپیدہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیسمنٹ کا دروازہ کھولنا چاہا تو اہلکار نے اس کے آگے ہاتھ لمبا کر کے اسے اگلے ہی پل روک دیا۔ کارڈ؟ یہاں کے داخلے کے لیے ایک مخصوص کارڈ بھی درکار ہوتا تھا۔ ہر تہخانے میں بنے دروازے کے لیے اس قسم کے حفاظتی کارڈز رکھے جاتے تھے تاکہ کوئی مشکوک انسان وہاں داخل نہ ہو سکے۔ وہ وائٹ کلرز کی
وہ وائٹ کالرز کی جگہ تھی۔ دن کی روشنی میں سفید دامن سے آراستہ افراد اکثر شب کی تاریکی میں ایسی رنگین جگہوں پر پائے جاتے تھے۔ اس نے بری آنکھوں سے دروازے میں ایستادہ فرد کی جانب دیکھا تھا، پھر برق رفتاری سے اہلکار کی چہرہ کے قریب نازک جگہ پر بند مٹھی کی پشت اس انداز میں ماری کہ وہ اگلے ہی پل بے ہوش ہو کر پورے قد کے ساتھ زمین پر آ گرا تھا۔ اس کے اوپر سے گزر کر اس نے دروازہ وا کیا اور پھر ناگوار سی بہت تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ مختلف رنگوں سے جگمگاتے مے خانے میں ہر جانب ہی لوگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس نے کئی نامور چہروں کو بھی ان رنگ برنگی روشنیوں کی زد میں لڑکھڑاتے دیکھ لیا تھا۔ محتاط نگاہوں سے آس پاس دیکھتے وہ جانی پہچانی سی سمت میں آگے بڑھ آیا۔ بڑے ہال کے وسط ہی میں بہت سی شیشے کی میزیں لگی تھیں اور اطرافی کرسیوں پر براجمان لوگ جوا کھیلنے اور شراب نوشی میں غرق دکھائی دیتے تھے۔ اس نے گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ بڑے سے ہال نما کمرے کے اوپر چکردار ریلنگ تھی۔ اس کی نگاہوں نے اس تہہ خانے کی چھت کو بغور دیکھا۔ نکلنے کا کوئی راستہ، بیک ڈور، کچھ تو ہوگا۔ ہر جگہ بیک ڈور رکھنے کی اسے اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اب پچھلے دروازوں کی بابت سوچے بغیر اس کا کوئی کام آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ غیر قانونی اور جرائم پیشہ افراد کی زندگی میں بیک ڈورز ایک اصطلاح تھی، ایک ایسا خفیہ راستہ یا پھر پچھلا دروازہ جسے باوقت ضرورت خاموشی سے نکل کر خود کو بچایا جا سکتا تھا۔ اس نے گردن گھما کر زینے تلاشے اور پھر تیزی سے لوگوں کے درمیان سے نکلتا زینے پھلانگتا اوپر بڑھ آیا۔ یہاں بھی ماحول ہر کلب کی مانند ہی تھا۔ اس نے ہر شے نظر انداز کی اور پھر رنگ برنگی برقی روشنیوں سے چمچم کرتی طویل راہداری میں آگے بڑھ آیا۔ اس راہداری کے اطراف میں کمرے تھے، ہر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے لمبے لمبے ڈگ بھرے اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر ایک جانے پہچانے سے کمرے کا دروازہ داڑ سے وا کیا۔ اگلے ہی پل بہت بدمزہ ہو کر اس نے چہرہ پھیرا تھا۔ دو لڑکیاں نازیبا سے ملبوسات میں اس شخص کے دائیں اور بائیں براجمان تھیں۔ کسی اجنبی کو یوں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بے ساختہ گھبرا کر اس شخص سے دور ہٹی تھی۔ کون ہو تم؟ بالکل یہی بتانے تو آیا ہوں کہ میں یہاں تمہیں۔ اس نے سکون سے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار چانٹا اس شخص کے رخسار پر رسید کیا تو اس کا پورا چہرہ گھوم کر رہ گیا۔ لڑکیوں کی دبی دبی سی چیخیں گونجی تھیں۔ اس نے پرسکون سی ٹانگ صوفے پر رکھی اور جھک کر اس شخص کی آنکھوں میں جھانکا۔ زیرو کس کے لیے کام کر رہا ہے اور کب سے؟ یہ کانفیڈینشل ہے۔ میں اگلے ہی پل چٹاہ کی ایک اور آواز اس بے تکے سے کمرے میں گونجی تھی۔ کانفیڈینشل کی ایسی کی تیسی۔ اس نے اسے گردن سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا، پھر بجلی کی تیزی کے ساتھ اسے کھینچ کر دیوار میں دے مارا۔ لڑکیاں تھر تھر کانپتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ آرام سے ان کی جانب پلٹا، پھر مسکرایا۔ کیا معصوم لگتا تھا مسکراتے ہوئے۔ آرام سے بیٹھیں آپ لوگ، میں بلا وجہ کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ ابھی بس تھوڑا سا کام کر کے میں چلا جاؤں گا، پھر آپ اپنا شوق سے پورا کر لیجئے گا۔ مزے سے کہہ کر اس نے نیچے گرے کراہتے شخص کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ ٹھوڑی سے تھاما، پھر ایک جھٹکا دے کر اس کی گردن کو اس انداز سے بل دیا کہ کمرہ انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ باہر بجتے دم دم کرتے میوزک کے باعث کسی کو بھی اس کی آواز باہر جاتی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان کے لیے کام کر رہا ہے وہ، اتنا تو مجھے معلوم ہے، لیکن خصوصی طور پر کسے اپنی خدمات سے نواز رہا ہے، بس یہ پتہ کرنا ہے۔ اور اب میں بالکل آخری دفعہ پوچھوں گا، اس کے بعد بھی اگر تمہارے منہ سے بات نہ نکلی تو میں تمہاری آخری انگلی سے شروع کروں گا، اس طرح کہ کبھی تم اپنے ہاتھ کو دوبارہ استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کی آواز میں وارننگ لہرا رہی تھی۔ بے دم ہوتے شخص نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، پھر بے تحاشا کپاتے ہاتھوں کا سہارا لیتا بامشکل سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی کن پٹی سے خون کی دھار بہہ کر قطرہ قطرہ فرش میں گر رہی تھی۔ بھاری ہاتھ پڑنے کی وجہ سے اس کا رخسار سرخ ہو کر ہلکا سا سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے مار دیں گے جان سے اگر میں نے بتا دیا تو۔
اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ اس نے بیزار سی سانس خارج کی۔ تم میرے کام کو اب بور کر رہے ہو۔ یا تو تم اپنے دونوں ہاتھوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے یا پھر… اوکے، میں سمجھ گیا، کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے جینز کی جیب میں عرصہ چھوٹا سا پلاس برآمد کیا تو اس شخص کی خوف سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ بتا رہے ہو؟ خدا کے لیے میرے ہاتھ سلامت رہنے دو۔ بولو۔ وہ زیرو ہے، اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا، باقر ہمدانی کے لیے کام کر رہا ہے وہ۔ کس قسم کا کام؟ اس کی سپاٹ آواز ابھری تھی۔ اسے بالخصوص زر آباد میں بچ جانے والوں کے گھرانوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ پلیز مجھے… میں نے پوچھا کس نے حکم دیا ہے؟ احمد لغاری نے، اور اس سارے میس کو سمیٹنے کی کوششوں میں سرگرداں ہے۔ انہیں اپنا آرگن ٹریفکنگ کا کاروبار بھی جلد ہی منظر عام سے اوجھل کرنا ہے، کیونکہ پولیس حکام کی جانب سے بہت سخت احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ ہر انڈر گراؤنڈ بزنس کو کھود کر انہیں انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس لیے بہت جلدی میں زیرو کو ہائر کیا گیا ہے اس کام کے لیے۔ جتنا جلدی ہو سکے گا وہ اس کام کو سمیٹ کر فارغ ہو جائے گا، اور پھر اس نے اٹھتے ہوئے ایک آخری سرد نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ پھر وہ ملک سے بھاگ جائے گا۔ کس ملک؟ مجھے نہیں، لیکن وہ اس کی چھوٹی انگلی بہت بے دردی سے مروڑ چکا تھا۔ چٹخ چٹخ کی آوازوں کے ساتھ اس انسان میں باقی طاقت کا آخری قطرہ بھی جیسے نچڑ کر رہ گیا تھا۔ سری لنکا یا پھر کوریا بھاگ جائے گا وہ۔ اس کے مالکان اسے باخوشی کسی بھی ملک میں سیٹل کروانے کے لیے حامی بھر چکے ہیں۔ پھر پیپر ورک تک کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ صرف ایکشن تک کا انتظار کر رہے ہیں سب۔ کتنے گھرانوں کا حکم صادر کیا گیا ہے؟ صرف ایک آخری انصاری کا گھرانہ رہتا ہے۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی جیب سے ریوالور نکالا اور چند قدم پیچھے ہٹا۔ سہمی ہوئی لڑکیوں کی چیخیں اب کی ہر جانب گونجنے لگی تھیں۔ زمین پر ادموا ہو کر گرا شخص بھی اس سے گویا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی ٹانگ پر نشانہ رکھا، اور پھر جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو ہر طرف خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں سی سی ٹی وی کیمروں کی خصوصی طور پر نہیں لگایا گیا تھا، لیکن راہداریوں میں ان کا انتظام بالخصوص کیا گیا تھا۔ اکثر لوگ ایسی جگہوں پر محض اپنے ایلیبائز بنانے آیا کرتے تھے تاکہ جرم کے ثابت ہوتے ہی ٹھوس ثبوتوں کے تحت اپنا بچاؤ کر سکیں۔ اس نے تھوڑی تک کھینچا گیا نقاب 2 انگلیوں سے پکڑ کر اونچا کیا، اور پھر خفیف سی نگاہ کیمروں پر ڈال کر کیپ درست کرتا باہر نکل گیا۔ اسے مارنے کا حکم نہیں تھا، اور نہ کبھی اس نے اپنے لیے یہ چنا تھا، لیکن کچھ باتوں کے فیصلے وہ خود کیا کرتا تھا۔ اسے اس شخص کی توسط سے یہ بات ان بلند کرسیوں پر براجمان اونچے لوگوں تک پہنچانی تھی کہ وہ جسے مرا ہوا تصور کر کے اپنی کھوج ختم کر چکے تھے، وہ در حقیقت زندہ ہو کر ان پر پلٹ رہا تھا، اور کیا خبر کہ وہ کبھی مرا ہی نہ ہو۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی نگاہیں سپاٹ تھیں اور چہرہ سفید تھا، لٹھے کی مانند سفید اور بے جان۔ اسی پل کسی نے خشک قلم اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ انگلیوں کے درمیان پھنسے اس خشک قلم کی سیاہی گویا وقت کی دھول نے اپنے اندر سینچ لی تھی، اور اب اس قلم نے وار ہوتے وقت کی سیاہی کورے صفحے پر بکھیرنی تھی۔ کہانیوں کے صفحات خالی رہ جائیں تب بھی وہ حقیقت میں دوام کی صورت بہنے لگتی ہیں، لیکن پھر کچھ کہانیاں لکھی جانے لگتی ہیں کسی سحر کی مانند امر ہونے کے لیے، اور نازنین نہیں جانتی تھی کہ اس کی کہانی بھی شروع ہو چکی تھی اس کے ادراک سے کہیں پہلے۔ نقاب پوش لڑکا دور ہوتا جا رہا تھا۔ سیاہیوں میں اس کا وجود واضح نہیں تھا، لیکن پیچھے بھاگتی زندگی میں کسی نے اسی تہہ خانے کا دروازہ ایک بار پھر سے پار کیا تھا۔ وہ بھوری آنکھوں والا نہیں تھا، بلکہ مشہور تھا کہ اس کی آنکھیں قطعی تھیں، گہری قطعی۔ حرم نے اپنے قدموں کا رخ اس سیاہ جوڑے میں ملبوس بہت بیزار سی لڑکی کی جانب پھیرا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے دیکھا کہ یکدم ہی نازنین نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں پھیلی حیرت اس قدر تھی کہ کوئی بھی لمحے بھر کو ٹھہر سکتا تھا۔ وہ کسی کو بھی ساعتوں کے لیے ساکت کرنے کی صلاحیت سے بہرہ مند تھی، لیکن اسے اس لڑکی کی خوبصورت آنکھوں نے نہیں، بلکہ اسے تو اس کے بہت جانے پہچانے سے تاثر نے گم کر دیا تھا۔
وہ بے یقینی سے پھیلی آنکھیں لیے چند پل کے لیے گویا جامد ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے لگا وہ ہل نہیں سکے گا، سانس نہیں لے سکے گا، پلک نہیں جھپک سکے گا۔ وعلیکم السلام، نازنین نے ناگواری سے جواب دیا تھا۔ وہ اسکاکنگ سا تاثر دیکھ کر گویا چٹک گئی تھی۔ پہلے تایا، پھر وہ گھٹیا انسان ہمدانی، اور اب یہ نہ جانے کون سا انداز تھا فلرٹ کرنے کا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے لہجے کو حتل صحیح ساکن رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی اس کی بہت باریک سی کرواس حرم کو بخوبی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے اپنے ٹرانس سے یکدم جاگا تھا، پھر معذرت خواہ سا اس کی جانب دیکھا۔ سوری، مجھے لگا کہ آپ وہ ہیں۔ اس کے بے تکے سے جواب پر اس لڑکی کی پیشانی تعجب سے چمکی۔ کیا مطلب؟ کون؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں کسی کو جانتا ہوں جو آپ جیسی دکھتی ہیں۔ گو کہ اس کے اعصاب اب تک جمود کا شکار تھے، مگر اس نے پھر بھی ہلکا پھلکا سا تاثر دیکھ کر اپنا پچھلا رویہ زائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تو بہت اجنبی سا تو موصول ہوا تھا اسے۔ تو یہ کہ اس طرح ہی لوگوں کے درمیان باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو کسی بھی تعلق استوار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آپ کی دلچسپی کا مرکز کیا ہے پھر؟ میری دلچسپی کا مرکز جو بھی ہو، اس سے آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے، رکا سا کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اسے جیسے اس کی رکھائی بہت بائی تھی۔ آپ تو غصے میں آ گئی۔ ظاہر ہے ایسی بے تکی سی گفتگو برتنے والوں کے سامنے انسان چاشنی کے ڈیر لیے تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ چلے پھر کوئی تک کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ تک کی نہ بے تکی۔ پھر یہ تو آپ کی بے روحی گردانی جائے گی نازنین۔ اور اس اجنبی شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ لمحے بھر کو ایک بار پھر متعجب ہوئی تھی۔ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ اس کا لہجہ تیز تھا۔ مجھے قرابت دار تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن میں تہہ دل سے آپ کو رشتہ دار مان چکا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس فضول سی بات کا؟ اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ ضبط کے بالکل آخری مراحل پر تھی۔ حرم نے اسے مزید زج کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں حرم ہوں، حرم عریبی، آپ کی پھپھو کا بیٹا، جو پچھلے 4 سالوں سے لندن میں مقیم تھا، اور اب پلٹا ہوں۔ لیکن کیا نابلد ہو کر پلٹا ہے کہ اسے تو اب اپنے لوگ ہی اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اوہ! اور نازنین پر اس کا تعارف سنتے ہی گڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ اس نے خفت سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اس کی آواز اب کہ آہستہ تھی لیکن بے لچک ہی رہی۔ وہ ہلکے کندھوں کے ساتھ اس کے عین سامنے لگی کرسی پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ آپ اس قدر بیزار بیٹھی ہیں کہ کوئی خواہ مخواہ ہی آپ کی جانب متوجہ ہو سکتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید آپ کو کسی نے کھاتے میں نہیں لیا، تو کیوں نہ میں ہی آپ کو ذرا کمپنی دے دوں۔ نازنین خاموش رہی، خاموشی سے سامنے اسٹیج پر مچے شور ہنگامے کو دیکھے گئی۔ شائستہ اور امیز رضا کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ ایک جانب لڑکیاں مختلف رسم کے لیے بےتاب سی کھڑی تھیں، اور ٹھیک اس کے عین مقابل لڑکے موقع کی مناسبت سے فقرے کستے سب کو ہنسا رہے تھے۔ وہ ایک مکمل منظر تھا، ایک مکمل گھرانہ، اور اس مکمل گھرانے میں بہت نامکمل سی لگ رہی تھی۔ اس کی جگہ ان حلقوں میں نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ تو اب کہیں بھی نہیں تھی۔ سامنے بکھرے منظر نے اس کی آنکھوں میں گزرے ایام کا دھواں سا بھر دیا تھا، اور وہ نگاہ پھیر گئی۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں، جلن رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ حرم نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، پھر حیرت سے نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانیں گی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے معصوم بچوں کی طرح پوچھا تو نازنین اس کی جانب دیکھا۔ بہت اداس آنکھیں تھیں وہ۔ حرم سانس تک لینا بھول گیا۔ پوچھیں؟ جانے کس دل سے اجازت دی تھی اس نے حرم کو۔ آپ اتنی دور کیوں بیٹھی ہیں؟ مطلب آپ کے تایا کا بیٹا ہے وہ، فرسٹ کزن ہے آپ کا، لیکن آپ تو اس قدر اجنبی لگ رہی ہیں اس محفل میں کہ حد نہیں۔ وہ خاموشی سے اس مکمل منظر کو دیکھے گئی۔ اجنبی لگ نہیں رہی میں اجنبی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں پہلی ملاقات میں کچھ زیادہ ہی پوچھ رہا ہوں، لیکن اتنا ریزرو رہنے کی وجہ؟ اس کے سوال پر نازنین نے گہرا سانس لیا تھا، پھر نگاہیں اس کی جانب پھیری۔ میں ایسی ہی ہوں۔ وجہ؟ ہر چیز کے لیے وجہ کا درکار ہونا ضروری نہیں۔ غلط۔
حرم نے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر بری کانچ سی آنکھیں ہلکا سا مسکرائیں۔ یہ دنیا کوز اینڈ ایفیکٹ کے اصول پر چلتی ہے۔ ہر شے کی وجہ ہوتی ہے، وجہ نہیں ہوگی تو اس شے کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا، رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ بغیر کسی وجہ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں اس ویرانے میں بیٹھی ہیں، سب سے الگ تھلگ۔ اس کی ایک بیک سٹوری ہوگی، کوئی پس منظر ہوگا۔ بغیر کسی بیک سٹوری کے موجودہ سٹوری کا دوام ممکن نہیں، کہہ کر معصومیت سے آنکھیں جھپکائی جیسے چلیں۔ اب تو مجھے بتا ہی دے کہ وہ بیک سٹوری کیا ہوئی۔ نازنین سیدھی ہو بیٹھی، پھر گردن ذرا سا ڈھلکا کر اسے دیکھا۔ مان لیا بیک سٹوری ہے بھی، لیکن وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں گی؟ آپ نے مان لیا بیک سٹوری ہے، مجھے بس یہی منوانا تھا۔ وہ مسکرایا تو نازنین چونکی۔ اس کی بات گہری تھی، اسے اگلا سوال اٹھانے میں وقت لگا۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب میرے ماننے سے آپ کو میری بیک سٹوری پتہ تو نہیں چل جائے گی؟ اس کی آنکھوں میں کچھ طنز اور کچھ ٹھنڈک تھی۔ حرم ہنس دیا، پھر اسے دیکھا۔ وہ محظوظ لگ رہا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کہانی کس طرح اپنا وجود بیان کرتی پھرتی ہے۔ آپ نہیں بتائیں، اگر مجھے جاننا ہوا تو میں کہانی کے کسی اور کردار سے رابطہ کر لوں گا۔ میرے لیے چھاننا مسئلہ نہیں۔ جن کہانیوں پر موم کی مہر لگا کر انہیں بند کر دیا جائے، انہیں کھولنا جرم ہوتا ہے۔ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی۔ میں کبھی کسی موم لگی مہر کہانی کو نہیں کھولا کرتا۔ میں کمزور دل کا انسان ہوں، میں ڈر جاتا ہوں۔ اور وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ آپ لندن سے پڑھ کر آئے ہیں یا جامعۃ الرشید سے؟ بڑے شریف ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر ہنسے بنا نہ رہ سکا تھا، پھر نظریں اس پر اٹھائی۔ وہ پہلے سے خاصی آرامدہ لگ رہی تھی، گو کہ اس کی خوفزدہ نگاہیں اب بھی آس پاس ہر منظر سے بچ رہی تھی، لیکن اب کہ وہ پہلے سے بہتر دکھ رہی تھی۔ اسی منظر کو دور سے دو نگاہیں بہت چبھتے ہوئے انداز میں تک رہی تھی۔ ابیہ کے ہاتھ میں بائی کی جانب سے دی گئے چند نوٹ تھے۔ اس نے مٹھی زور سے بند کی تو نوٹ مڑ توڑ کر رہ گئے۔ اس کی آنکھوں میں جلن سی مچ گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جلن اس کے حلق تک کو کڑوا کر گئی تھی۔ جس توجہ کے لیے وہ کئی مہینوں سے جست لگا رہی تھی، کئی دنوں سے کوشش کر رہی تھی، وہی توجہ اب کسی کو بغیر مانگے ہی مل رہی تھی۔ یہ اس سے برداشت کہاں ہونا تھا بھلا؟ اس نے دانتوں کو سختی سے جماتے ہوئے پیر اسٹیج سے اتارے اور عین اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ اس کے یوں آنن فانن آنے پر چونکا تھا۔ نازنین بھی اسے نگاہیں اٹھائے دیکھنے لگی تھی۔ تم اب یہاں بیٹھ گئے، وہاں اسٹیج پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور تم اپنوں کو نظر انداز کیے غیروں کی طرح ایک کونے میں جم کر بیٹھے ہو۔ وہ کہہ حرم کو ہی رہی تھی، لیکن سنا نازنین کو رہی تھی۔ نازنین کا چہرہ سپاٹ ہی رہا، پچھلے لمحوں کا تبسم غائب ہو چکا تھا، تلخی واپس آ چکی تھی۔ حرم نے سکون سے ابیہ کی جانب دیکھا۔ ایک کونے میں جم کر بیٹھنے والے غیر کیسے ہو گیا ابھی؟ وہ جتنی بھی کوشش کر لے لیکن وہ کبھی غیر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو چہرہ جھکائے اپنے فراق درست کر رہی تھی جم سی گئی۔ ایک پل کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ ابیہ کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے ماتھے پر گرتے بال اسے لاابالی اور غیر سنجیدہ سا ظاہر کرتے تھے، لیکن وہ اتنا لاابالی نہیں تھا۔ کچھ تھا جو نازنین کو چونکا گیا تھا۔ کیوں نازنین؟ وہ پھر مسکرا کر اسے پوچھا تو اس نے مشکل مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ ابیہ نے سرد نگاہیں اب اس کی جانب پھیری تھی۔ جب اپنے خود ہی کسی کونے خدرے میں بیٹھنے کو ترجیح دے تو ایک وقت بعد وہ غیر ہی تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اپنے ہونے کی بھی ایک ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے حرم۔ آخر میں طنزیہ مسکرائی تھی۔ حرم جو چہرہ بند مٹھی پر ٹکائے ترچھا ہو کر سر پر کھڑی ابیہ کو دیکھ رہا تھا، یکدم ہنسا، پھر نفی میں سر ہلا کر چہرہ اٹھایا۔ بری کانچ سی آنکھیں ذہین لگتی تھیں۔ اپنا ہونے کی ایکسپائریشن ڈیٹ نہیں ہوا کرتی ابھی، غیر ہونے کی ایکسپائریشن ڈیٹ ہوتی ہے۔ اور وہ جانتا تھا اس نے ابیہ کو لاجواب کر دیا ہے، اور لاجواب تو اس نے نازنین کو بھی کر دیا تھا۔ وہ یوں بند مٹھی پر اپنا چہرہ ٹکائے ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے جو آگے والے کو چکانے کے لیے کافی تھی۔ تم چل رہے ہو میرے ساتھ یا نہیں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے، لیکن حرم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ایک پل لگا تھا اس کے برے اعتقاد کو سنجیدہ ہونے میں، اور کچھ تھا جس نے ابیہ کو بھی پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ہنستا بولتا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ یوں ہی ہر ایک کو اجازت دے دیتا۔
اس نے پہلے دن ہی ان سب کو باورد کروا دیا تھا کہ اسے نہیں پسند کہ کوئی اسے چھوئے۔ شاید ابیحہ لمحے بھر کو یہ بات بھول گئی تھی۔ چل رہا ہوں بابا۔ اچھا نازنین۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نازنین نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ امید ہے آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ وہ دونوں اگلے ہی پل پلٹ گئے تو وہ ایک بار پھر سے حالی حالی سی اس ویرانے میں بیٹھی رہ گئی۔ اگلی ملاقات کا موقع تو تب آنا تھا کہ جب وہ دوبارہ اس گھر میں قدم رکھتی۔ اس نے آج ہی اس پہر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی، کبھی بھی نہیں۔ تو یہ تھی اس ناول کی تیسری قسط، اور اندر کہیں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اس قسط میں حرم کا اور نازنین کا سامنا کروایا گیا ہے، اور یہی بتایا گیا ہے کہ وہ رشتے اس سے کافی زیادہ دور ہیں اور وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن نازنین بھی یعنی ظلم سہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ مضبوط ہے اور وہ ان ظالموں کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور حرم کا کریکٹر کچھ راز لیے ہوئے ہے، جیسے وہ سب کے ساتھ پیش آتا ہے وہ نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے تو ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنی پڑے گی۔ تو ہوتی ہے آئندہ ایپیسوڈ میں ملاقات۔ اللہ حافظ۔